اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. سب سے پہلے تو میں ہمارے فیصل بھائی کو، ان کے اہل خانہ کو اس خوبصورت اجتماع، اس محفل کو سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم یہ محفل سجانا، یہ اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جس محبت کے ساتھ، جس فالو اپ کے ساتھ انہوں نے یہ محفل رکھوائی ہے، مجھے یاد ہے ان کا ایک ہی مطالبہ بہت ٹائم سے تھا کہ اتوار کا دن ہی آپ نے دینا ہے. اور ربیع الاول میں ہم نے بہت کوشش کی کوئی ڈیٹ ٹائی اپ ہو جائے، مگر نہیں ہو سکا. لیکن یہ ان کی محبت ہے کہ آپ نے تاریخ دینی ہے تو میں نے پروگرام رکھنا ہے. تو بہرحال اب یہ 12ویں کا اجتماع بھی ہو گیا ہے اور 11ویں کا اجتماع بھی ہو گیا ہے. اللہ ان کو 12ویں کی برکتیں بھی عطا فرمائے، 11ویں کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. آج ہماری خوش بختی ہمارے درمیان استاذ الحدیث مفتی سجاد مدنی اتاری بھائی ہمارے درمیان ہیں. اور مفتی سجاد صاحب کی میں آپ کو ایک اور بات اس لیے بتاؤں کہ کافی سارے یہاں پر بزنس پرسنالٹیز موجود ہیں. دعوت اسلامی کا اپنا اسکوٹنی کا کیا نظام ہے؟ ویسے تو دعوت اسلامی کے اب 12 کے قریب ماشاءاللہ دارالافتاء ہیں پاکستان کے مختلف شہروں کے ساتھ ساتھ UK کے شہر بریڈ فورڈ میں بھی ہماری برانچ کھل چکی ہے. لیکن یہ تو ہے عوام کی رہنمائی کے لیے ہمارے دارالافتاء. ہم نے ایک دارالافتاء کے اندر الگ ڈپارٹمنٹ بنایا ہے جس کو ہم افتاء مکتب کہتے ہیں. دعوت اسلامی کے مور دین 100 ڈپارٹمنٹس ہیں اور ان تمام ذمہ داران کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ آپ اپنے دینی کاموں کو، جو بھی آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اس کو بھی دارالافتاء کے اس ڈیسک سے، اس ڈپارٹمنٹ سے چیک کروائیں گے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، ساری دنیا میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کی شرعی رہنمائی ہے بھی کہ نہیں. کیونکہ ہر بندہ تو مفتی نہیں ہے نا. دعوت اسلامی میں بھی کئی لوگ وہ ہیں جو آئے، قریب آئے، درس دینا شروع کر دیا، بیان دینا شروع کر دیا، تھوڑا بہت علم دین ملا اور دین کا جذبہ ملا. لیکن بعض اوقات ہم جذبہ تو ہوتا ہے، علم کی کمی ہوتی ہے. تو پوری دعوت اسلامی کو پابند کیا گیا کہ یہ 100 سے زیادہ جو ڈپارٹمنٹ ہیں یہ اپنے تمام دینی کاموں کو بھی چیک کروائیں گے دارالافتاء کے اس ڈپارٹمنٹ سے. اور اس پورے ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہیں یہ مفتی سجاد صاحب ہیں ماشاءاللہ. تو اللہ نے یہ ان کو مرتبہ دیا ہے، بہت قابل شخصیت ہیں. اب ایسے لوگوں کے ہوتے ہوئے بیان کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن امید ہے ان کی دعائیں ساتھ ہوں گی تو کچھ عرض کرنے میں کامیاب رہوں گا. اللہ پاک ایسے علماء میں اضافہ فرمائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کیسا کیسا ہمارے لیے برکتیں لاتا ہے، کیسی فضیلتیں لاتا ہے، کیسے کام بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر ہے 22، سورہ احزاب، آیت نمبر 56. یاد سبھی کو یہ آیت ہوگی کیونکہ بچپن سے یہ آیت سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اس آیت کا پہلے ترجمہ کنز الایمان. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اب یہ آیت تو ہم سنتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آج اس آیت یوں سمجھیے کہ ایک غوطہ لگا کر کچھ موتی نکال کے لاتے ہیں. اس کی خوبصورتی ذرا سمجھیے. اٹس ناٹ این آرڈنری آرڈر. قرآن میں جا بجا ہمارے لیے پیغامات ہیں، میسیجز ہیں، احکام ہیں. یہ آیت اپنے اندر کتنی خوبصورتی رکھتی ہے. پتہ چلا کہ اللہ پاک اور اس کے فرشتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. اس آیت سے پتہ چلا کہ یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح کلیئر نعت ہے. یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. یہ فرق ہے. اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ رحمت نازل فرماتا ہے.
فرشتے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے آقا و مولا پر رحمتیں نازل فرما۔ اس آیت میں ایمان والوں کو نبی پاک پر درود و سلام بھیجنے کا فرمایا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا پورے قرآن میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ رب بھی کرتا ہے، فرشتے بھی کر رہے، ایمان والو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ صرف درود ہے جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اے ایمان والو، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ درود پاک کی اہمیت کیا ہے، حکم قرآنی ہے درود پڑھنا۔ اور آج ایک اور خوبصورت بات اس کے تحت سمجھتے ہیں کہ کتنے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں کتنے۔ ایک بہت بڑی کیلکولیشن بھی ہے، مگر میں بڑی سمپل آج کیلکولیشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کتنے ہیں وہ تو کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ رب نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور اللہ کے لشکروں میں سے سب سے بڑا لشکر اللہ کے فرشتے ہیں۔ 7.5 ارب انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، فرشتے کتنے ہیں؟ ایک کیلکولیشنز کرتے ہیں، بڑی آسان ہے اور سب کو پتہ بھی ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے پر ماشاءاللہ اہل مدینہ بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، 70,000 صبح اور 70,000 شام کو فرشتے حاضری دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے بچپن سے سنا ہے۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو ایک بار آتا ہے اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن میں کتنے ہو گئے؟ 1,40,000۔ کبھی آپ کیلکولیٹر لے کے بیٹھنا بڑا والا، چھوٹا تو کام نہیں کرے گا، بڑا بھی ایک موقع پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ 1,40,000 فرشتے روز حاضری دیں تو 10 دن میں 14 لاکھ ہو گئے، ٹھیک ہے جناب، 20 دن میں 28 لاکھ ہو گئے، if I'm not wrong، تو آپ کے 30 دن میں 42 لاکھ فرشتوں کی حاضری ہوئی۔ ایک مہینے میں 42 لاکھ فرشتے حاضری دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ 1450 سال، کم و بیش 1400 سال ہو گئے ہیں۔ ہر مہینے 42 لاکھ فرشتے حاضری دے رہے ہیں۔ 1400 سال میں کتنے مہینے ہیں؟ اچھا یہ کب تک حاضری دیں گے؟ صبح قیامت تک۔ اور یہ اصول ہے اللہ کی رحمت کا، ایک بار ہی حاضری ملنی ہے، دوبارہ حاضری نہیں ملنی۔ اچھا یہ کوسچن مارک کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے، وائی ونس ان اے لائف، وہ بھی صرف 12 گھنٹے کی، تقریباً کم و بیش، صبح آتے ہیں شام چلے جاتے ہیں، شام آتے ہیں صبح چلے جاتے ہیں۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو جب ایسی گتھی الجھ جاتی ہے نا تو سلجھاتے بریلی کے تاجدار ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھتے آپ عاشقوں کے امام ہیں، آپ بتائیں راز کیا ہے کہ ایک ہی بار فرشتوں کو حاضری پہ دوبارہ موقع کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت 3-4 شعر میں ہی بات پوری سمجھا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، یعنی یہ ڈیوٹیاں ہیں ان کی، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، اجازت اتنی دیر کی ہے۔ اب ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کمال کی وجہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے۔ فرماتے اتنے فرشتے ہیں کہ اگر یہ باریاں نہ باندھی جاتی، یہ ڈیوٹی ڈیوائیڈڈ نہ ہوتی، تو اگر کوئی بار بار آتا یا 12 گھنٹے سے زیادہ رہ جاتا تو کروڑوں فرشتے ایسے تھے جن کی باری نہ آتی، اور آقا کا در وہ ہے، ہر فرشتہ تڑپ رہا ہے حاضری کو، اور یہ آقا رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے رحمت ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ فرشتوں کی باریاں رہ جاتی، محروم کوئی کیسے رہتا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے، اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، سب کے لیے یہ بارگاہ رحمت والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی بڑی بات کہنے کے بعد امام اہل سنت مجھے اور آپ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ ذرا اپنے گناہ دیکھو، اپنی خطائیں دیکھو۔ ہم عاصی، وہ معصوم، وہ لائف میں ایک بار 12 گھنٹے کے لیے جا سکتے ہیں کم و بیش۔ اے عاصی تم پر تو دیکھو کتنا کرم ہے، اے امتیوں تم پر مہربانی کیسی ہے کہ زندگی بھر پڑے رہو، ساری زندگی مدینے کو مسکن بنا لو۔ آقا واپس نہیں لوٹاتے، وہاں سے خالی نہیں لوٹایا جاتا۔ آپ کہتے ہیں معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔
आसी मौजूद रहे, बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को। आका पर हम बोझ नहीं होते, वो तो सारी दुनिया को पाल रहे हैं, हम ही मदीना छोड़कर वापस आते हैं क्योंकि याद वतन सताती है। आला हज़रत लिखते हैं ना, बार न थे हबीब को, पालते ही गरीब को, रोए जो अब नसीब को, चैन कहो गवाए क्यों। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, फरिश्ते हैं कितने? 42 लाख एक महीने में हाजिरी देते हैं, 1400 साल से हाजिरियां दे रहे हैं, सुबह कयामत तक हाजिरी देंगे। इट मीन्स दुनिया का कोई कैलकुलेटर, कोई कंप्यूटर ये काउंट नहीं कर सकता अल्लाह के फरिश्ते कितने, मिलियंस नहीं, ट्रिलियंस नहीं, हमारे अरब खरब सब खत्म हो जाते हैं। अब सारे फरिश्ते हैं, कर क्या रहे हैं, ड्यूटी क्या है? अब समझो दुरूद पाक की अहमियत और नबी पाक का मर्तबा अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऐ ईमान वालों, पहले आसमान के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेज रहे हैं, दूसरे आसमान के फरिश्ते भेज रहे हैं, या फरिश्तों का एक गिरोह भेज रहा है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह के ड्यूटी यह है कि नबी पाक पर दुरूद भेज रहे हैं। उलमा मौजूद हैं, युसल्लून का लफ्ज़ इस आयत में है, अंग्रेजी में कहते हैं ना कंटिन्यू वर्ब, ये युसल्लून जो है ये हमेशगी पर दलालत करता है। ऐसा नहीं है कि एक बार अल्लाह ने भी एक बार और फरिश्तों ने भी एक बार दुरूद भेज दिया, अब तुम भी दुरूद भेज दो, नहीं। युसल्लून बता रहा है कि ये मुसलसल अमल है, ये कंटिन्यू हो रहा है। उलमा ने इस पर भी डिबेट की है। हजरत आदम का मर्तबा यकीनन बहुत आला है, क्यों? फरिश्तों से सजदा करवाया गया, हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया, यकीनन ये बड़े मर्तबे की बात है। बहरहाल इस पर भी उलमा बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि दरअसल वो सजदा इसलिए हुआ था कि हजरत आदम की पेशानी में नूर मोहम्मदी चमक रहा था। लेकिन अगर हजरत आदम को फरिश्तों ने सजदा किया तो नबी पाक की शान तो सबसे आला है, उसके मुकाबले में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास ऐसा कौन सा शरफ और फजल और बुलंदी है? उलमा फरमाते फरिश्तों ने सजदा किया, ये वो अमल था जो सिर्फ फरिश्तों ने किया, यकीनन रब इससे पाक है, रब को सब सजदा करें, अल्लाह इस अमल से पाक है। नबी पाक को जो दुरूद भेजने की सआदत, नबी पाक पर जो दुरूद की रहमतों की नबी पाक को सआदत और अजमत मिली है, रब भी दुरूद भेजता है, फरिश्ते भी दुरूद भेजते हैं। वहां वंस एक बार फरिश्तों ने सजदा किया, यहां युसल्लून के जरिए पता चल रहा है कि मुसलसल दुरूदों की बारिश है, मुसलसल दुरूदों की रहमतों की बारिश है। तो अंदाजा होता है कि क्या शान है मेरे आका की। अब दुरूद पढ़ते वक्त ख्याल पता है क्या आना चाहिए कि दुरूद पाक मेरी और आपकी लॉटरी है, हमें मौका दिया जा रहा है। हमारी मेमोरी में नहीं कहते खटाया जा रहा है, अलो इनके भी खटाई दियो, बेचारो गरीब माड़ू है, इनके मौको दियो, करते ना अपन। बड़े लोग कहते हैं यार इसको भी कोई सौदा दे दो, इसको भी कोई काम मिल जाए। मेरे आका को हमारे दुरूद की जरूरत नहीं है, उधर तो मुसलसल दुरूदों की बरसात है। कौन दुरूद पढ़ रहे? मासूम फरिश्ते, अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल हो रही हैं, हमें तो चांस दिया गया है। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद पढ़ लो, तुम्हारे भी झोली भर दी जाएगी, तुम्हारे भी काम बन जाएंगे, तुम्हारी भी बिगड़ी बन जाएगी। तो इस एहसास के साथ जब दुरूद पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह दुरूद पढ़ने का लुत्फ भी और आएगा। मिलकर मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दुरूद पाक की फजीलत भी कुरान से सुनी है। मुझसे पहले माशाअल्लाह बड़े प्यारे प्यारे नात ख्वाह इस्लामी भाई नाते पढ़ रहे थे। आज मैंने भी आपको नात सुनानी है, मगर कुरान से सुनानी है। आज नबी पाक की शान सुननी है, मगर कुरान से सुननी है। बड़ी खूबसूरत बात नियाज़ी साहब लिख गए ना, आप फरमाते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सना खानी दरअसल इबादत है, आका की सना खानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, आज आप सुनेंगे कि आज आपको अंदाज़ा होगा कि नबी पाक की नात, नबी पाक की शान कुरान में कितनी जगह बयान हुई है। इश्क वाली नज़र से कुरान कोई पढ़े तो उसे लगता है कि कुरान तो है ही नबी पाक की नात, कुरान है ही नबी पाक की शान। सुभान अल्लाह। पंजाबी शायर कमाल की बात लिखते हैं ना, लिखते हैं दसा की मैं मुस्तफा दी केडी सोनी शान है, आप दी तारीफ विच सारा ही कुरान है, आप
وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی سانو سب نالوں پیارا۔ تو یہ آج آپ سنیں گے کہ نبی پاک کی شان قرآن میں کیسے بیان ہوئی۔ سبحان اللہ، پہلے تو آپ نے آیت درود کے ذریعے ہی جان لیا کہ کیسی نعت اللہ نے بیان کی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہر دعا کے اندر یہ قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے، گویا قرآن کے ذریعے نعت خوانی ہر مسجد میں جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے چلتے ہیں، کچھ ایسے واقعات ہیں جس پر قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام کو کچھ تعلیم فرماتے، تلقین فرماتے، اسلامی احکام بتاتے، تو اب ہمارے ابھی ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کوئی چیز ڈکٹیٹ کروا رہا ہو، ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات ضرورت پڑتی ہے ریپیٹیشن کی۔ بعض اوقات ہم بھی کہتے ہیں استاد صاحب ذرا دوبارہ دہرا دیں، یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا۔ انگریزی میں کہتے ہیں پارڈن پلیز، کم اگین، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، ایسا ہی ہے نا۔ اس زمانے میں صحابہ کرام ایک لفظ کہتے تھے، راعنا یا رسول اللہ۔ راعنا کا مطلب یا رسول اللہ ہمارے حال پر رعایت فرمائیے۔ بظاہر تو کتنا ادب والا جملہ ہے، رعایت، ہمارے حال پر رعایت فرمائیے، ذرا ایک بار پھر اس کو دہرا دیجیے۔ اب صحابہ کرام تو یقیناً اس ادب کے ساتھ، اس اچھی نیت کے ساتھ اس کو کہتے تھے۔ اب وہاں پر یہودی کیونکہ وہ جو کلچر تھا نا، ذرا سمجھیے گا، مکہ مدینے میں جب سٹارٹ آف اسلام تھا تو ایک ہی محلے میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، آس پاس پڑوسی تھے۔ تو اب یہودیوں کی لغت میں یہ جو لفظ تھا اس کا بے ادبی والا معنی تھا، اسی لفظ کا ایک اور معنی بنتا تھا، میننگ اور بنتا تھا، وہ کچھ اور تھا۔ تو اب یہ لوگ بھی آ کر بیٹھ جاتے اور معاذ اللہ نبی پاک کی بے ادبی کی نیت سے یہ لفظ کہا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام بھی کہتے اور یہ یہودی جو غیر مسلم تھے بے ادبی کے لیے کہتے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان کو وہ لغت معلوم تھی، ان کو ان کی زبان اصطلاحیں معلوم تھی۔ انہوں نے جیسے سنا کہ یہودی آ کر بری نیت سے کہتے ہیں، بڑے غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں دشمن خدا اگر تم پر اللہ کی لعنت، اب تم میں سے کسی نے جملہ نکالا میں گردن اڑا دوں گا تمہاری۔ یہودی کہتے ہیں اب ہمیں کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کے صحابہ بھی تو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، اور آپ کے نبی پاک کے جو ساتھی ہیں وہ بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بڑے غمزدہ ہو کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آقا سے عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بری نیت سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک کی شان میں گستاخی کی نیت سے کہہ رہے ہیں۔ ابھی نبی پاک سے یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی آ کر ہمیں کہتا ہے نا کہ یار آپ کے بارے میں کوئی بری بات کہہ رہا ہے، ہم اس کا پھر کوئی ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ابھی حاضر ہوتے ہیں حضرت سعد اور جبریل امین قرآن کی آیت لے کر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، وحی نازل ہوتی ہے اور سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ذرا اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے، اللہ نے ایمان والوں کے لیے آرڈر فرما دیا۔ ذرا سوچو، دنیا کے بادشاہ، دنیا کے تاجدار، دنیا کے بڑے لوگ اپنی میٹنگ، اپنی پاس حاضری کے آداب خود ڈیزائن کرتے ہیں۔ جب کسی کے پاس جانا ہو تو بتاتے ہیں اتنے بجے آنا، یہ ڈریس کوڈ ہوگا، سیکرٹری سے انٹرویو لینا، لوگ خود ڈیزائن کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی کیسے بات کرے گا، کتنی دیر بات کرے گا۔ دربار مصطفیٰ کا کیا حال ہے کہ رب اس کے آداب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ میرے محبوب سے بات کرنا تو کیسے کرنا۔ اب ذرا اس آیت کا ترجمہ سنو، اب بتاؤ یہ نعت نہیں تو کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے ایمان والوں راعنا نہ کہو، اور یوں کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں، انظرنا، نگاہ رحمت فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنو۔ اس کی خوبصورتی ذرا سمجھیے گا، پہلی باری میں غور سے سن لو نا، میرے محبوب کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ واسمعوا، غور سے سن لو ونس، اور پھر آگے فرمایا کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء نے بڑی خوبصورت بات، مفسرین نے لکھی، اس آیت کے آخری جز میں کافروں کا عذاب کیوں بیان ہوا؟ اسٹارٹ کیا ایمان والوں سے کہ اے ایمان والو راعنا نہ کہنا، انظرنا کہنا،
پہلے ہی غور سے سن لو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ علماء کہتے ہیں یہ دلیل ہے کہ نبی پاک کی شان میں ذرا سی بے ادبی بھی ایمان سے خارج کر دیتی ہے، بندہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذرہ برابر بھی ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جس کا کوئی اور معنی بنتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں غور سے سنیں قرآن کیا کہتا ہے، نبی پاک سے کیا عرض کرنا ہے، انظرنا۔ اب سبحان اللہ، اب یہ جو قصیدہ ہم قصید کو جو ہمارا ختم قادریہ میں جو ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، اب سوچو کتنا پیارا ہے، کیوں کسی کو اس میں کنفیوژن ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ انظر حالنا، آقا ہماری حالت پر نظر کیجئے۔ ارے یہ تو قرآن نے کہا صحابہ سے، راعنا نہ کہنا، انظر نہ کہنا۔ اب سمجھیے نبی پاک کی شان کتنی بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کی رضا کو کیسے مقدم رکھتا ہے، کس طرح نبی پاک کی چاہت جو ہے وہ رب کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ مسلمان جب مکے میں تھے نا تو کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، جب مدینہ شریف چلے گئے تو حکم ہوا کہ اب بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھنا ہے۔ 1 سال گزر گیا، 12 مہینے تک، 17 مہینے گزر گئے، 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب جو غیر مسلم تھے وہ طنز کرتے تھے مسلمانوں پر، کہتے کہ یہ تمہارے نبی ایمان مذہب تو نیا لائے ہیں، قبلہ تو ہمارا ہی استعمال کرتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، بار بار تانا دیتے، بار بار تانا دیتے۔ اچھا، نبی پاک کو بھی یہ خبر ملتی تھی تو پیارے آقا کے قلب پر رنج ہوتا۔ ایک بار میرے آقا بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو انداز محبوب کا، اور رب نے ذکر کیسے کیا قرآن میں۔ بار بار آسمان کی طرف آقا نظر اٹھاتے ہیں کہ شاید ابھی حکم الہی آ جائے۔ اپنی طرف سے تو ڈیسیشن نہیں لے سکتے تھے، اللہ کے حکم کے کیسے پابند، یہ بھی سیکھنا ہے مجھے اور آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے حبیب ہیں، ان کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا، مگر حکم الہی کا انتظار ہے کہ اب حکم آ جائے، اب اجازت مل جائے۔ دل چاہتا تھا کہ پھر مسلمانوں کا قبلہ کعبہ کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کر دی، 4 رکعت والی نماز ہے، دوران نماز جو وحی نازل ہوتی ہے۔ خدا کی قسم نعت نہیں تو کیا ہے، الفاظ تو سنو قرآن کے۔ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہائے ہائے، اس کی چاشنی محسوس کرو۔ ترجمہ سنو، قرآن کہتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، محبوب تیرا بار بار اٹھا کر منہ آسمان کی طرف کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اللہ فرماتا ہے تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اللہ اکبر۔ رب نے یہ نہیں فرمایا اے محبوب ادھر پھیر دیں گے جدھر رب کی رضا ہے، جدھر تیری خوشی ہے۔ محبوب جس قبلے کو تو چاہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ان قریب تمہیں پھیر دیں گے اس رخ کی طرف جدھر تیری رضا ہے۔ اب آگے قرآن کیا کہتا ہے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ۔ قرآن کہتا ہے اے محبوب ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو۔ ڈیورنگ نماز، دوران نماز حکم ہوتا ہے محبوب ادھر رخ پھیر دے جدھر تیری رضا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، مسجد قبلتین کی حاضری آپ کی بھی ہوئی ہوگی، نہیں ہوئی تو دعا کرتا ہوں اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ قبلہ ہے 20 ڈگری 25 ڈگری کا اگر ٹرن ہو تو بندہ یوں ٹرن ہو جاتا ہے، صفیں بھی سیدھی ہو جاتی، اس طرف ہو جاتی۔ نہیں جناب، یہ 25-30 ڈگری 40 ڈگری کا ٹرن نہیں تھا، یہ 90 ڈگری کا ٹرن نہیں تھا، یہ 180 ڈگری کا اباؤٹ ٹرن تھا۔ سمجھ لو ادھر بیت المقدس ہے، ادھر کعبہ ہے۔ دوران نماز 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف نبی پاک نے پڑھی، اور دوران نماز آقا نے رخ تبدیل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ حکم نماز سے پہلے بھی آ سکتا تھا، یہ حکم نماز کے بعد بھی آ سکتا تھا۔ یہ دوران نماز وحی کا نازل ہونا اللہ جانتا ہے اس کی مشیت کیا ہے، مگر ایک حکمت کتنی کمال کی پتہ چلتی ہے تاکہ دنیا کو بتایا جائے وفاداری کسے کہتے ہیں، دنیا کو بتایا جائے کہ نبی پاک کی اطاعت کسے کہتے ہیں۔ ارے کسی صحابی نے سوال نہ کیا حضور یہ نماز کے دوران رخ کیوں تبدیل کر دیا، اتنا بڑا ٹرن کیوں کیا، کیسے وفادار تھے، کیسے اطاعت شعار تھے۔ وہ جانتے تھے رحمان ملا ہے ان کے صدقے، قرآن ملا ہے ان کے صدقے، ایمان ملا ہے ان کے صدقے، رمضان ملا ہے
है इनके सदके। नमाज भी इन्होंने सिखाई है, बैतुल मुकद्दस का रुख भी इन्होंने बताया है। इन्होंने रुख तब्दील किया, सारे सहाबा ने रुख तब्दील कर लिया। अच्छा, सब टर्न अबाउट टर्न हो गए और नबी पाक आगे आकर इमामत करते हैं। 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ, 2 रकात किबले की तरफ। आज भी जाओ मस्जिद किबलतैन, उस वफादारी की याद दिलाती है, उस आयत की याद दिलाती है कि महबूब की रिजा पर किबला तब्दील हुआ। उलमा बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, 17 महीने मुसलमानों ने किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ी? बैतुल मुकद्दस की तरफ। ठीक है, उलमा कहते हैं जिसने उन दिनों में काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी ना, उन सब की नमाजें मरदूद, क्योंकि उस वक्त नबी पाक का किबला बैतुल मुकद्दस था। इसके बाद जब से काबा मुसलमानों का किबला बना है, अब कोई भी बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ेगा, उसकी नमाज भी मकबूल नहीं, क्योंकि अब आका ने अपना किबला रब की रिजा से काबा बना दिया। तो पता चला, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। आका का रुख जिधर है, नबी पाक की रिजा जिस तरफ है, उसी में रब की रिजा है। बीबी आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कमाल का जुमला फरमाती हैं, फरमाती है, या रसूल अल्लाह, मैं देखती हूँ आपका रब आपकी रिजा पूरी करने में कितनी जल्दी फरमाता है। जो आप चाहते हैं वो रब चाहता है। जब भी तो सैयदी आला हजरत लिखते हैं, खुदा की रिजा चाहते हैं 2 आलम, खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। जब भी तो मैंने बयान के शुरू में कहा, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। आज बात कुरान से ही करेंगे और नबी पाक की शान सुनते जाएंगे। मुझे इस पर पर्ची आई है कि जगह खत्म होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि पीछे आने वालों को आसानी हो जाए। थोड़ा थोड़ा और काफ़ी गैप से बीच में आगे आ जाएं। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह जो जल्दी आगे आए उसे जल्दी मदीना दिखा दे। सल्लु अलल हबीब। अच्छा, अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और शान, सुभान अल्लाह। कुरान जिस तरफ देखिए नबी पाक की नात नजर आती है, कैसी नात है। हर किसी को ये आयत याद है, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह कौसर। उसमें अल्लाह क्या फरमाता है? इन्ना आतैना कल कौसर। जरा इसका तर्जमा समझो। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियां अता फरमाई। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमतुल्लाहिल हादी इस आयत करीमा के तहत फरमाते, कितनी खूबियाँ, कौन सी खूबियाँ? अल्लाह फरमाता, इन्ना अतैना कल कौसर। अब ज़रा लिस्ट सुनो। आप फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल कसीरा इनायत करके तमाम खल्क पर तुम्हें अफजल किया, हुस्न ज़ाहिर भी दिया, हुस्न बातिन भी अता फरमाया, नस्ब आली भी दिया, नबूवत का आला मर्तबा भी दिया, किताब भी अता फरमाई, हिकमत भी अता फरमाई, सबसे ज़्यादा इल्म भी दिया, सबसे पहले शफाअत करने का इख्तियार भी दिया, हौज़े कौसर जैसी अजीम नेमत भी दी, मकाम महमूद भी अता किया, कसरत उम्मत भी आपका हिस्सा और दुश्मनाने दीन पर गलबा भी आपको अता फरमाया, कसरत फुतूहात के जरिए फुतूहात का सिलसिला भी अता किया और बेशुमार और नेमतें फजीलतें ऐसी अता फरमाई जो किसी और को अता ना फरमाई। जब तो आला हजरत लिखते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। सारी कसरत पाते ये हैं। अल्लाह के हबीब की नात कुरान में कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौजूद है। नबी पाक की जब हौज़े कौसर की बात चली है, चलो कुछ हौज़े कौसर के बारे में भी सुन लो। सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर क्या है? अल्लाह पाक ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक ऐसा हौज़ अता फरमाया जिसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा शीरी है, मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार है, जो एक मर्तबा पिएगा कभी प्यासा ना होगा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम उससे अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। क़यामत के दिन की गर्मी में शिद्दत की प्यास होगी, मगर आका अपने गुलामों को ढूंढ ढूंढ कर आबे कौसर के जाम अता फरमाएंगे। आला हज़रत लिखते हैं ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, अल्लाह आपको बार बार मक्के मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। मेरा एक मामूल है और यकीन करें बड़ा ज़ौक़ मिलता है, मैं इसलिए इस बात को
दोहरा रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी ये शरफ बार बार दे, आपको भी अता फरमाए। खुदा की कसम, जब हाथ में आब ज़मज़म हो और सामने गुंबद खज़रा हो तो कुछ अर्ज़ करने का लुत्फ़ ही और है। और यकीन जाने ज़मज़म पीते हुए जो दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। हाथ में ज़मज़म का गिलास हो, अल्लाह करे हमें वो वक्त मिले कि गुंबद खज़रा सामने हो, एक अर्ज़ करना नबी पाक से, आका से कहना हुजूर आए क़यामत का दिन भी होगा जब आप अपने हाथों से अपने ग़ुलामों को जामे कौसर पिलाएंगे। हुजूर मैं भी आपका उम्मती, मैं भी आपका ग़ुलाम आ गया हूँ आपके मदीने में। जब यहाँ ज़मज़म आपके करम से मिल रहा है, महशर के दिन प्यासा ना रह जाऊँ। आला हज़रत का वो शेर याद आ जाए तो पढ़ लेना। आला हज़रत लिखते हैं, आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। हुजूर मैं गुनाहगार, जाम मुझे किधर मिलेगा, मेरी खताएं हैं, अच्छों को छलकते जाम मिलेंगे। हुजूर मेरे लिए तो एक बूंद भी काफ़ी है। आका तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आका जब छलकते जाम बांटना, हुजूर मुझे बूंद, मुझे भी कतरा दो कतरा अता हो जाए। सुभान अल्लाह। बल्कि आका की करम पर तो मान ऐसा है कि क्या बात लिखते हैं जनाब अशरफ साहब, बड़ा प्यारा वो शेर है। हजरत लिखते हैं, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, तमन्नाए दिले अशरफ बस इतनी है सरे महशर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। आका जब जामे कौसर पिलाएं, औकात नहीं है मगर मांग तो सकता हूँ, भिखारी मांगता तो है ना, और आका के दर पर नहीं मांगेंगे तो किधर मांगेंगे। कि जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें, तो यकीन माने ये हौज़े कौसर भी आका ही को अता हुआ। आपको साकिए कौसर कहा जाता है। अब बताइए कौसर के मैदान, इस हौज़े कौसर पर किसको जामे कौसर मिलेंगे? नबी पाक फरमाते हैं, जिसका मजमून है, मेरे हौज़े कौसर पर कुछ गिरोह आएंगे जिनको कसरत दुरूद की वजह से मैं पहचानता हूँगा। बार बार आपको जो कहा जाता है ना, दुरूद पढ़ा करो, कसरत से पढ़ा करो, हौज़े कौसर पर जाम मिलेंगे नबी पाक के हाथ के। और आगे उलमा फरमाते हैं, हदीसों में है, आबे कौसर उनको नसीब होगा जो रोज़ादार को खाना खिलाते हैं। ये भी बड़ा सवाब का काम है। एक और जगह नबी पाक फरमाते हैं, आबे कौसर के जाम उसे मिलेंगे, हदीस पाक का मजमून है, जो फजूल यानी गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचता होगा। आबे कौसर उसको नसीब होगा जो खुदा के मुसाफिरों को पानी पिलाने वाला होगा। अल्लाह मुझे और आपको ये नेकियां भी नसीब फरमाए और नबी पाक के हाथों जामे कौसर भी अता फरमाए। आयतें बहुत सारी हैं, किस किस आयत की बात करूं। अल्लाह ने नबी पाक के चेहरे की किस तरह कुरान में और जुल्फों को किस तरह बयान किया है। रब कुरान में फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, और चाश्त की कसम, और रात जब पर्दा डाले। इन आयात में चाश्त और रात की तारीकी से क्या मुराद है? मुफस्सिरीन किराम कमाल की बात लिखते हैं। इमाम फ़खरुद्दीन राजी कहते हैं, वद्दुहा से मुराद मुस्तफ़ा के रोशन चेहरे की कसम है, और वल्लैल से मुराद आपकी सियाह जुल्फों की कसम है। अल्लाह अकबर। नबी पाक की गुफ्तगू की बात रब कुरान में कैसे करता है? वकीलिही या रब्बी इन्ना हाउलाई कौमुन ला युमिनून। और मुझे रसूल के उस कहने की कसम, अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब के कहने की कसम कि ऐ मेरे रब, ये लोग ईमान नहीं लाते। रब ने महबूब की अदाओं की कसम खाई, रब ने महबूब के शहर की कसम खाई। अल्लाह फरमाता है, ला उक़सिमु बिहादल बलद, मुझे उस शहर की कसम, अल्लाह पाक ने नबी पाक के ज़माने की कसम उठाई। वल असर, उस ज़माने महबूब की कसम। सैयदी आला हज़रत जभी तो कहते हैं, है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहराए नूर अफ़ज़ा की कसम। कसमे शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फ़े दुता की कसम। कहाँ कहाँ रब ने अपने हबीब की शान कुरान में बयान की है। अब चूंकि वक्त काफ़ी हो रहा है, मैं एक जायज़ा बयान कर देता हूँ ताकि ईमान ताज़ा हो कि नबी पाक का जिक्र रब ने कहाँ कहाँ कैसे कैसे किया है। आपने सुबहान अल्लाह कहते जाना है। सूरह फतहा आयत नंबर 29 में आपको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाया गया। सूरह आले इमरान आयत नंबर 33 में आपको मुस्तफ़ा करार दिया गया। आले इमरान आयत नंबर 179 में मुजतबा फरमाया गया। सूरह जिन आयत नंबर 27 में आपको मुर्तज़ा के लक़ब से याद किया गया। सूरह बनी इसराइल
آیت نمبر 1 میں عبد کامل فرمایا، سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں آپ کو نور فرمایا گیا، سورہ نساء آیت نمبر 174 میں برہان فرمایا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا، سورہ احزاب آیت نمبر 45 میں حاضر و ناظر، سراج و منیر اور داعی اللہ کہا گیا، سورہ یاسین آیت نمبر 1 میں آپ کو یاسین کہا گیا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 1 میں آپ کو طٰہٰ فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 119 میں بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا، نذیر یعنی ڈر سنانے والا فرمایا گیا، سورہ مزمل آیت نمبر 1 میں آپ کو مزمل فرمایا، سورہ مدثر آیت نمبر 1 میں آپ کو مدثر فرمایا گیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ پاک نے آپ کو مومنوں پر اپنا احسان فرمایا، سورہ انبیاء آیت نمبر 160 میں آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بتایا، سورہ قلم آیت نمبر 4 میں آپ کو صاحب خلق عظیم فرمایا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 میں صاحب معراج فرمایا گیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں دعائے ابراہیمی، سورہ صف آیت نمبر 6 میں بشارت عیسیٰ فرمایا گیا، سورہ کوثر آیت نمبر 1 میں آپ کو صاحب کوثر فرمایا، بنی اسرائیل کی سورت آیت نمبر 79 میں صاحب مقام محمود قرار دیا گیا۔ اب بتاؤ یہ بات کتنی سچی ہے کہ دساں کی میں مصطفیٰ دی کیڈی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارائی قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں۔ اب سوچئے یہ نعت پڑھنا، نبی پاک کی شان بیان کرنا، یہ بڑا مبارک کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں لکھا، اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی کوشش کی، بڑے بڑے علماء نے کوشش کی، شعراء نے، عاشقوں نے کوشش کی کہ نبی پاک کی شان بیان کریں، سارے آخر میں عاجز ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ایک کلام میں ڈھونڈتے ہی رہے کہ نبی پاک کو کہا کیا جائے، سارا کلام ہی سرچنگ ہے۔ کون سا کلام ہے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اس میں کہا کچھ نہیں ہے، پہلے اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں آقا کو کہوں کیا، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، پھر کہتے ہیں باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جام جاں اے جانے تجلا کہوں تجھے، خود ہی کہتے کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ لکھتے لکھتے عاجز ہو جاتے تھے، پریشان، جس کو کہنا حیران کہ کیسے شان بیان کریں۔ ایک جگہ لکھتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ لکھتے لکھتے پھر خیال آیا رضا نہ اوقات ہے نہ الفاظ ہیں، ہم کیسے نبی پاک کی شان بیان کریں۔ کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور۔ آج یہ شعر صحیح سمجھ آئے گا نا، میں نے قرآن سے نعت سنائی ہے نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ آقا کی شان کیسے بیان ہو سکتی ہے جب اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن آج اس تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد مجھے اور آپ کو سیکھنا کیا ہے؟ دو باتیں، بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں بٹ ٹوڈے دو میسیجز۔ پہلا میسج، قرآن ہم نے کتنا پڑھا، کہاں کہاں رب نے اپنے حبیب کی شان بیان کی، یہ ہمیں پہلے پتہ ہونا چاہیے تھا نا۔ قرآن پڑھتے تو پتہ چلتا کہ قرآن میں کیا کیا ہے، ہمارے لیے کتنے پیغام ہیں، اور یہ نبی پاک کا وہ معجزہ ہے جو آج بھی میرے اور آپ کے درمیان ہے۔ چاند کے دو ٹکڑے ہوتے میں اور آپ نہیں دیکھ سکے،
سورج پلٹنے کا واقعہ سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر وی آر ناٹ دیئر، ہم وٹنس نہیں تھے. صحابہ دے آر فارچونیٹ پیپل، دے واچ دیئر، وہ تھے وہاں، انہوں نے دیکھا، ہم تو نہیں دیکھ سکے نا. بڑے بڑے معجزے دیکھے صحابہ نے، مگر ایک معجزہ جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، اور ہم اسے کتنا پڑھتے ہیں، کتنی برکتیں لوٹتے ہیں. ایک میسج تو یہ لے کے جاؤ کہ آقا ہمارے لیے قرآن لائے، نبی پاک کے قلب پر قرآن نازل ہوا، نبی پاک کا معجزہ ہے، اور آج ہم قرآن سے دور ہیں. نبی پاک فرماتے ہیں وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. بتائیں نا ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. قرآن میسج ہے اللہ کا میرے اور آپ کے لیے، یہ اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام. ایک بادشاہ ہو، بغیر کسی اگزامپل تمثیل کے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بادشاہ ہو اپنے کسی غلام کو ایک لیٹر لکھے اور اس میں کچھ آرڈرز بھی دے کہ یہ کام کر لینا، یہ کام کر لینا، یہ کر لینا. غلام کو وہ لیٹر ملے، وہ لیٹر کھولے، چومے، سر سے لگائے اور ڈرا میں رکھ دے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ ایک اور لیٹر لکھ کے، وہ تو کام کر لیا ہوگا، یہ بھی کر لینا. پھر لیٹر دیکھے، پھر چومے، آنکھوں سے لگائے، پھر دراز میں رکھ دے. تھوڑے عرصے بعد بادشاہ سے ملاقات ہو، بھائی لیٹر لکھے تھے، مل گئے؟ ہاں مل گئے. سارے کام ہو گئے؟ کہا میں تو صرف چومتا رہا، مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا آپ کے لیٹر میں کیا تھا. بادشاہ خوش ہوگا غلام سے، یہ سزا دے گا کہ میرے آرڈرز تھے، تم نے پڑھے ہی نہیں، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیے. بغیر تمثیل کے، کوئی اس کو مماثلت نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ کا پیغام میرے اور آپ تک پہنچا ہے. کیا کرتے ہیں؟ اوہ چوم کے، جیسے ہی نیا گھر لیا، نیا پلاٹ لیا ہے، فوراً قرآن پاک رکھوائیں گے. اچھا نئی دکان، فوراً مدرسے کے بچے بلاؤ، ختم ہونا چاہیے، برکت چاہیے نا، رزق میں برکت چاہیے. شادی ہو رہی ہے، بچی رخصت ہو رہی ہے، جلدی قرآن لاؤ، اس کے سر پہ رکھنا ہے. قرآن صرف انہی کاموں کے لیے ہے، چوم کے رکھنے کے لیے، جزدان میں لپیٹ کر تحفہ دیتے. اچھا تحفہ اتنا زبردست دیں گے ریپنگ پیکنگ کے ساتھ کہ بندے کو بولے یار کتنی اس کو قرآن سے محبت ہے، حالانکہ خود کئی دن ہو گئے قرآن نہیں کھولا ہوگا، قرآن سمجھا نہیں ہوگا. قرآن پڑھو تو صحیح، میسج کیا ہے اس میں، پیغام کیا ہے، آرڈرز کیا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے. یا اللہ ہر گھر میں قرآن، ہر دکان میں قرآن رکھا، مگر پڑھ نہیں سکا، انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. اب تو علماء کو اللہ سلامت رکھے اتنا ایزی ہو گیا آج کے دور میں. یہ جو دور ہے نا، اس میں جتنا علم دین سیکھنا آسان ہے، پہلے کسی دور میں نہیں تھا. ہر چیز ہمارے پاس موبائل میں، انٹرنیٹ پر موجود ہے. اردو ایپلیکیشن بنا دی دعوت اسلامی نے تو تفسیر قرآن کی. اپنی مرضی سے موبائل پہ بیٹھ کے ایک آیت 3-4 اس کی لائنیں پڑھ لی، تفسیر پڑھ لی، روز کا کچھ نہ کچھ قرآن انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آن لائن مدرسے بن گئے، اپنے گھر بیٹھے قرآن پاک پڑھ لے، گھر بیٹھے تفسیر قرآن پڑھ لے. پھر بھی نہیں کرنا. پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس میلاد کے اجتماع میں آئے ہیں، ایک میسج تو لے جائیں کہ میں قرآن کے بغیر نہیں جیوں گا. قرآن سے پکی دوستی کر لو. جس کے دل میں قرآن ہوگا، یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا. یہ نور قرآن جو ہے قبر میں نور بنے گا، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی، قرآن ساتھ جائے گا. تو لے جاؤ نا اپنے ساتھ قرآن. اور دوسری بات جو مجھے آج عرض کرنی ہے، یقین کریں میں یہ بیان پہلے بھی کر چکا ہوں، جب یہ بیان کرتا ہوں، امید ہے آپ نے بھی سنا ہے، ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ یار میں کدھر اور آقا کدھر، اور مجھے ان کا امتی بنا دیا. تو امیر حرم، میں فقیر عجم، میرا گھر خاک پر اور تیری رہ گزر سدرۃ المنتہا. تو کجا من کجا، ہماری اوقات ہی نہیں. اور ہمیں نبی پاک کا امتی جس کی رب شان قرآن میں بیان کر رہا ہے، اور میں ان کا امتی، ایسے آقا کا امتی جس کا امتی بننے کی انبیاء تمنا کرتے. اتنا بڑا شرف ملا ہے مجھے اور آپ کو. دنیا کا دستور ہوتا ہے کہ جو بڑے آدمی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی لائف الگ گزارتے ہیں، غریبوں کا، چھوٹوں کا خیال کہاں آتا ہے. لیکن نبی پاک کا مرتبہ یہ ہے کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، رب کے حبیب ہیں، عرش کے دولہ ہیں، مگر ہم گناہ گاروں کو کتنا یاد رکھا ہے. لوگ کہتے ہیں میں فلاں کو پسند کرتا ہوں. نوجوان بھی بیٹھے ہیں، آج کل تو فین فالوئنگ کا زمانہ ہے نا. بندہ کہہ یار آپ کس کو فالو کرتے ہیں؟ میں فلاں ایکٹر کو، فلاں فٹ بالر، فلاں کرکٹر، فلاں. بھائی میں پرسنالٹی کا دیوانہ. اچھا اس سے پوچھو بھائی تم جس کے فالوور ہو، ڈائی ہارڈ فالوور ہو یا ٹاپ فین بن گئے ہو اس کے فیس بک پیج کے، ذرا یہ تو بتاؤ وہ تمہیں جانتا ہے؟ بندہ کہ وہ کیسے جانے گا، بڑا آدمی، میں تو کبھی ملا ہی نہیں، ایسے ہی فالو کر رہا ہوں، جو کرتا ہے میں کرتا ہوں، جو کپڑے پہنتا ہے ڈھونڈ کے ویسے ہی پہنتا ہوں، ہیئر اسٹائل بھی ویسے ہی بناتا ہوں. اچھا کبھی تمہیں یاد کیا اس نے؟ یار مولانا صاحب کیوں مذاق کر رہے ہو، وہ مجھے جانتا ہی نہیں تو یاد کیوں کرے گا؟ ویسے عجیب بات نہیں ہے، اس کے فین ہو نہ تمہیں جانتا ہے نہ کبھی یاد کیا. اس کے دیوانے کیوں نہیں بنتے جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے 1400 سال پہلے یاد کر رہے ہیں.
جب وہ خود دنیا میں آتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. آقا میں اور آپ دنیا میں نہیں آئے تھے, وہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ میری امت کو بخش دے, میری امت میرے حوالے کر دے. اتنے آنسو بہائے, اتنے آنسو بہائے کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. ہمارے لیے روتے رہے. اچھا یہ کرم نوازی صرف دنیا میں نہ رہی, قبر انور میں جب جا رہے تھے آقا کے لبھائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی تھی. کسی صحابی نے کان قریب کیا, قبر میں بھی امتی امتی کی صدائیں ہیں. آج بھی قبر انور میں مجھے اور آپ کو یاد کر رہے ہیں, اور قیامت کے دن بھی امتیوں کی فکر ہوگی. مگر ہم امتی کیا کر رہے ہیں, وہ یاد رکھ رہے ہیں فرام دا ڈے ون ٹل ناؤ اینڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہم نے کتنا یاد کیا نبی پاک کو. نمک حلالی کسے کہتے ہیں, غور کرو کہ جو اتنا یاد رکھیں, جو اتنا خیال رکھیں, اتنا بڑا اسٹیٹس, اتنا بڑا کیلیبر قرآن میں جن کا ذکر, وہ ہمیں یاد رکھیں. مجھ جیسے گناہگار کو تو کجا من کجا, مجھے یاد رکھا میرے آقا نے, میرے لیے دعائیں کی ہیں. اب تو ساری زندگی ان کی غلامی میں گزرنی چاہیے تھی, اب تو ساری زندگی ان کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے تھی. اب تو کوئی ایسا کام نہ کرتا جو انہیں ناراض کر دیتا. مگر آج امتی کا حال ہی عجیب ہے, بلا بیٹھے اپنے آقا کو. کون سی سنت ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں, کون سی بات ہے نبی پاک کی جس کو ہم مان رہے ہیں, جس کو فالو کر رہے ہیں. خدا را ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جب شفاعت کا دروازہ کھلے نا, ایک حدیث ڈرا دینے کے لیے کافی ہے. میرے آقا فرماتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. قیامت کے دن کہیں آقا یہ نہ فرما دے جاؤ تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں, تم تو ہماری سنت پر ہی عمل نہیں کرتے تھے, پھر کدھر جائیں گے. تو خدا را آج آئے ہونا ایک اور نیت کر کے جاؤ, قرآن سے دوستی, سنت سے دوستی, نبی پاک کے طریقے کو پکڑ لو. قدم قدم پر پہلے یہ دیکھو کہ میرے آقا کا کیا انداز تھا, کیونکہ انہی کے پاس تو جا کے شفاعت لینی ہے, انہی کے صدقے تو جنت میں جانا ہے. الحمدللہ قرآن اور سنت اگر اس کو اپنانا ہے نا تو آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا ماحول ہے. یہ ماحول ہی قرآن و سنت کی ترویج و اشاعت کا ہے. دعوت اسلامی بنی اسی لیے ہے کہ قرآن کا نور اور پھیلایا جائے ساری دنیا میں, سنت رسول کی طرف لوگوں کو لایا جائے. آپ بھی اس ماحول سے وابستہ ہو جائیں. آج ایک بیان سنا ہے, ہو سکتا ہے دل کے دروازے پر کچھ دستک ہوئی ہو, لیکن اگر مدنی چینل دیکھتے رہیں گے اور بیانات سنتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور اثر ہوگا, ہم بدل جائیں گے انشاءاللہ. فیضان مدینہ قریب ہی یہاں سے, آتے رہا کریں فیضان مدینہ. ہر ہفتے مذاکرہ ہوتا ہے, ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے, آتے رہیں گے انشاءاللہ. نیکوں کی صحبت ملتی رہے گی تو ہمارے دل پر بھی اثر ہوگا, ہم بھی بدل جائیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے, آپ کو بھی توفیق عطا کرے, اور نبی پاک سے والہانہ سچی پکی محبت عطا فرمائے. زبان سے تو کہتے ہیں کاش یہ جذبہ دل کی گہرائیوں میں آ جائے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور یہ وفاداری مل گئی نا تو شاعر مشرق کہتے ہیں نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ ایسی سچی وفاداری ہم سب کو نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دوران بیان قبلہ علامہ بشیر فاروقی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. اب حضور انشاءاللہ دعا کریں گے, پھر صلاۃ والسلام, اور اس کے بعد آپ سب کے لیے نیاز کا اہتمام بھی ہوگا. صلو